أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ آپ کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے پروردگار کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹنے والے کی برائی سے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ قرآن مجید کی یہ آخری سورت ہے، اس کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس سورت میں اپنی 3 صفتیں ذکر فرمائی ہیں، اور ان 3 صفتوں کی مدد سے وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے۔ 3 صفتوں میں سے پہلی صفت ہے جو لوگوں کا پروردگار ہے، دوسری صفت ہے جو لوگوں کا بادشاہ ہے، اور تیسری صفت ہے جو لوگوں کا معبود ہے۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ یہ حکم فرماتے ہیں کہ تم ان 3 صفات کی مدد سے وسوسہ ڈالنے والے کے شر اور اس کی برائی سے میری پناہ مانگا کرو۔ اگر اس سورت کا اوپر والی سورت سے موازنہ کیا جائے، مقابلہ کیا جائے، تو دونوں میں یہ فرق نظر آئے گا کہ اس سے اوپر والی سورت میں جو سورۃ الفلق کے نام سے موسوم ہے، اس میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی ایک صفت ذکر کی گئی ہے، اور وہ صفت ہے جو صبح کی روشنی کا پروردگار اور مالک ہے۔ ایک صفت ذکر کی گئی، اور تمام مخلوق کے شر اور برائی سے اس ایک صفت کی مدد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ من شر ما خلق، تمام مخلوق کی برائی سے تم اللہ تعالیٰ کی اس ایک صفت کی مدد سے پناہ مانگا کرو۔ پھر تمام مخلوق میں سے 3 چیزوں کو مستقلاً ذکر کیا گیا ہے۔ اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور ان لوگوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونک کر منتر کر کے لوگوں کے اوپر جادو کرتے ہیں ان سے، اور حسد کرنے والے کی
برائی سے جب وہ حسد کرے، گویا صفت ایک ہے اور پناہ مانگی گئی ہے تمام مخلوق کی برائی سے، اور خاص طور پر تین مخلوق کی برائی سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس صورت میں جو سورۃ الناس سے موسوم ہے اور جس کا نام سورۃ الناس ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی تین صفتیں ذکر فرمائی ہے اور ایک چیز کی برائی سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ یہ دونوں صورتوں میں فرق ہے، وہاں ایک صفت اور تمام مخلوق کی برائی سے پناہ مانگی گئی، اور یہاں تین صفتیں اور ایک کے شر اور برائی سے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی، پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ اس اسلوب سے اور انداز بیان سے اللہ جل جلالہ و عظم نوالہ نے ایک عجیب و غریب چیز کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ذات خداوندی سے نکلا ہے، اس لیے اس کا اسلوب اور انداز بیان بھی ایسا ہے کہ جس سے عجیب و غریب ہدایات اور تعلیمات ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ جو انداز بیان ہے، اس سے ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے اور یہ سمجھایا گیا ہے کہ اوپر والی صورت میں جن کی برائی سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، ان چیزوں کا نقصان جسمانی ہے۔ مخلوق کی وجہ سے جو آدمی کو نقصان پہنچتا ہے وہ جسمانی نقصان ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان سے دنیاوی نقصان ہوتا ہے۔ رات کے اندھیرے سے جو نقصان ہوتا ہے وہ آدمی کو جسمانی اور دنیاوی ہوتا ہے۔ اسی طرح منتر پڑھنے والے دھاگے میں منتر پڑھ کر گراہ لگا کر جو جادو کرتے ہیں، اس کا نقصان بھی جسمانی اور دنیاوی ہوتا ہے۔ اور حسد کرنے والا جب حسد کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی آدمی کو جسمانی اور دنیاوی نقصان ہوتا ہے۔ اور اس صورت میں جس نقصان کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے اگرچہ دنیا میں تو خاص نقصان نہ ہو، لیکن اس کی وجہ سے آخرت کا نقصان ہوتا ہے۔ اور یہ نقصان دنیاوی اور جسمانی نقصان کے مقابلے میں زیادہ بڑا اور خطرناک نقصان ہے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ و عظم نوالہ نے یہاں تین صفتیں ذکر فرمائی ہے۔ وہاں جسمانی اور دنیاوی نقصان تھا تو ایک صفت ذکر فرمائی برب الفلق، اور حکم دیا کہ اس ایک صفت کی مدد سے تم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو تمام مخلوق کے شر سے، تاکہ تم جسمانی اور دنیاوی نقصان سے محفوظ رہ سکو۔ اور یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ کی تین صفات کی مدد سے تم شیطان رجیم سے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال کر آخرت کو تباہ کر دیتا ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ پھر عجیب بات ہے کہ اللہ جل جلالہ و عظم نوالہ نے جو تین صفتیں ذکر فرمائی ہے وہ تینوں حفاظت سے متعلق ہیں۔ پہلی صفت ہے جو لوگوں کا پروردگار اور رب ہے۔ ہم سب اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں
کہ جو شخص کسی کی تربیت میں ہوتا ہے تو تربیت کرنے والا اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کی یہ فکر اور کوشش ہوتی ہے کہ جو میری تربیت اور پرورش میں ہے اس کا کوئی نقصان نہ ہو جائے، وہ کسی خطرے سے دوچار نہ ہو جائے۔ تو ہم سب اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ کی تربیت میں ہیں، پرورش میں ہیں۔ ہمارا حقیقی رب اور پروردگار ایک اللہ ہے، تو وہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا میری اسی صفت کے ذریعے سے تم شیطان رجیم سے جو دلوں میں وسوسے ڈال کر آخرت تباہ کرتا ہے میری پناہ مانگا کرو۔ اور دوسری صفت میں بھی حفاظت کی طرف اشارہ ہے۔ دوسری صفت ہے ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں جو بادشاہ عادل اور منصف ہوتا ہے، جس کے دل میں اپنی رعایا کے بارے میں شفقت ہوتی ہے، رحمت اور مہربانی ہوتی ہے، وہ اپنی رعایا کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ ساری کائنات اور تمام لوگوں کے بادشاہ ہے، لہذا اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ بھی بادشاہ ہونے کی حیثیت سے اور ہمارے رعایا ہونے کی وجہ سے ہماری اپنی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، اس کی وساطت سے تم شیطان رجیم کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اور تیسری صفت بھی حفاظت کی طرف اشارہ کرتی ہے، وہ صفت ہے الہ الناس، جو لوگوں کا معبود برحق ہے۔ معبود بھی اپنے عبادت کرنے والوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کے لیے آسانیاں فراہم کرتا ہے، مشکلات سے ان کو بچاتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو نجات دیتا ہے۔ بہرحال اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ کی یہ تین صفات ذکر کی گئی اور فرمایا گیا تم ان کی مدد سے وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے، شیطان کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگو، اس لیے کہ اس کی برائی بڑی خطرناک ہے، اس سے دنیا بھی بسا اوقات برباد ہو جاتی ہے اور آخرت کا بھی زبردست نقصان اور خسارہ ہو جاتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ شیطان نے مثلا ہمارے اپنے دل میں العیاذ باللہ کفر اور شرک کا وسوسہ ڈال دیا کہ تم کافر اور مشرک بن جاؤ، اس کے ظاہری فائدے اس نے سمجھا دیے۔ اب آدمی کے دل میں وہ بات اتر گئی اور الامان والحفیظ وہ کفر و شرک میں مبتلا ہو گیا، تو اس کی آخرت بالکلیہ تباہ اور برباد ہو گئی۔ چونکہ کفر و شرک یہ ایسا گناہ ہے جو اللہ کی طرف سے معاف نہیں کیا جاتا، تو بالکلیہ اس کی آخرت تباہ ہو گئی اور اس کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہو گیا۔ اور مان لیجئے کفر و شرک کا وسوسہ تو اس نے دل میں نہیں ڈالا، لیکن گناہ کا وسوسہ ڈالا، اور آدمی اس وسوسے کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو گیا، تو ان گناہوں کی وجہ سے اس کو پاک صاف ہونے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ فضل کا معاملہ نہیں فرمائیں گے، اس گناہ کو معاف نہیں کریں گے، تو پاک صاف ہونے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بھی جہنم کی آگ میں جانا پڑے گا، اور جہنم کی آگ تھوڑی دیر کے لیے بھی آدمی کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ چنانچہ دنیا میں اگر
کسی آدمی پر اتنی تکلیفیں آ جائے کہ مان لیجئے کوئی ایک موقع پر بھی راحت اور خوشی اس کو حاصل نہیں ہوئی، پوری زندگی تکلیفوں میں رہا، یہ تکلیف جہنم کی ایک معمولی مدت کے مقابلے میں بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، وہ اتنی خطرناک تکلیف دہ چیز ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہنم کی تکلیف کتنی خطرناک اور ناقابل برداشت ہے۔ فرماتے ہیں حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک وہ بندہ جو دنیا میں عیش و عشرت میں رہا اور راحت میں، آرام میں، ہر قسم کی آسائش اس کو حاصل ہوئی، لیکن اس نے کفر میں، شرک میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اس نے اپنی زندگی گزاری اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی، اس بندے کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ ملائکہ اور فرشتوں سے فرمائیں گے اسے جہنم کی طرف لے جاؤ اور جہنم کی ایک معمولی گرمی اس کے اوپر سے گزار دو اور پھر اس کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ فرشتے حکمت کی تعمیل میں اس کو جہنم کی طرف لے جائیں گے اور جہنم کی معمولی گرمی اس کے اوپر سے گزار دیں گے، پھر اسے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ کبھی تو نے دنیا میں کوئی راحت دیکھی ہے، کوئی آرام دیکھا ہے، کوئی خوشحالی دیکھی ہے؟ پروردگار عالم جب اس سے سوال کریں گے تو وہ قسم کھا کر کہے گا، قسم بخدا میں نے دنیا میں کبھی کوئی راحت نہیں دیکھی ہے۔ تو جہنم کی ایک معمولی ہوا اور معمولی گرمی دنیا کی ساری راحتوں کو بھلا دے گی۔ یہ اتنی خطرناک تکلیف دہ اور ناقابل برداشت چیز ہے۔ تو شیطان نے گناہ کا وسوسہ ڈالا، آدمی اس کے وسوسے میں آیا اور اس نے گناہ کر لیا، تو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے بھی جہنم میں جانا پڑے، اور یہ بڑی تکلیف دہ اور خطرناک چیز ہے۔ تو بہرحال شیطان کے یہ وسوسے اور اس کی برائی نہایت خطرناک ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا تم میری تین صفات کی مدد سے اس کی برائی سے میری پناہ مانگا کرو۔ یہاں کہا گیا من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے۔ شیطان کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ انسان کے دل میں گناہوں کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ ایک آدمی راستہ چل رہا ہے، اب دل میں گناہ کا خیال آ گیا کہ یہ نامحرم عورت جا رہی ہے، تھوڑا اس کو دیکھ لو، مزہ آ جائے گا، لذت حاصل ہوگی، یہ وسوسہ دل میں ڈالا۔ اب آدمی نے نامحرم کو ایک نظر دیکھ لیا، گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ کسی کے اندر میں کوئی عیب نظر آ گیا، اب شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اس کی غیبت کر لو، اس کا عیب لوگوں کے سامنے بیان کر دو۔ اب آدمی اس گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ شیطان نے کبھی یہ وسوسہ ڈال دیا کہ آج تو نماز نہیں پڑھتے، ایک آدھ نماز اگر چھوڑ بھی دیں گے کیا ہو جاتا ہے۔ آدمی نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا۔ یہ انتہائی درجے کا کبیرہ گناہ اور بہت بڑا جرم ہے، جس کو حدیث پاک میں کفر سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کافر ہے۔ بہرحال شیطان کی طرف سے اسی طرح گناہوں کے وسوسے اور گناہوں کے خیالات انسان کے دل میں ڈال
ڈالے جاتے ہیں۔ اب اس موقع پر انسان کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے۔ جب انسان ایسے موقع پر اللہ کی پناہ مانگے گا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حفاظت چاہے گا، اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ پھر اس کی ایک دوسری صفت یہ ذکر کی گئی ہے، الخناس، وہ پیچھے ہٹنے والا ہے۔ اس کے دو مطلب حضرات مفسرین نے نقل فرمائے ہیں۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ شیطان وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، دور چلا جاتا ہے، یعنی گناہ کی ذمہ داری وہ خود نہیں لیتا ہے، وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ گیا، اب تم جانو تمہارا کام جانے۔ انسان اگر گناہ کر دیتا ہے تو وہ خود اپنی اختیار سے کرتا ہے اور اس گناہ کا وبال وہی کرنے والا بھگتتا ہے۔ خناس کے ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا ہے، پیچھے ہٹنے والا یعنی شیطان وسوسے تو ڈالتا ہے، لیکن جب بندہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ ٹھہر نہیں سکتا ہے۔ انسان ایک مرتبہ ڈٹ جائے، اس کے مقابلے پہ آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لے تو پھر اس کا بس نہیں چلتا ہے۔ اس کی طرف سے جو وسوسہ دل میں ڈالا جاتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، لیکن وہ زیادہ انسان کے اوپر قابو نہیں پا سکتا ہے۔ خود قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ارشاد فرمایا ہے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چال یہ کمزور ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر، اور جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت چاہتے ہیں ان کے اوپر اس کا بس نہیں چلتا ہے۔ اسی لیے دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ فرماتے ہیں، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی کچوکا لگے، کوئی وسوسہ اور گناہ کا خیال اگر وہ تمہارے دل میں پیدا کرے تو تم فوراً اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ جب بندہ اللہ کی پناہ مانگے گا، اس سے حفاظت کی درخواست کرے گا، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنے بندے کو شیطان کے حوالے نہیں کریں گے بلکہ گناہ سے اس کی حفاظت کریں گے۔ لیکن آج کل سب سے بڑا المیہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم گناہ سے بچنا ہی نہیں چاہتے ہیں، اس لیے گناہ سے بچنے کے جو اسباب ہیں، جو ذرائع ہیں، ہم بسا اوقات ان کو اختیار ہی نہیں کرتے ہیں۔ گناہ سے بچنے کا ایک بڑا سبب تو یہ ہے شیطان کے سامنے ڈٹ جائے۔ ہمارے دل میں جو گناہ کا خیال آتا ہے وہ شیطان کی طرف سے بھی آتا ہے اور نفس کی طرف سے بھی آتا ہے۔ کیسے پتا چلے گا کہ گناہ کا یہ خیال شیطان کی طرف سے آیا ہے یا نفس کی طرف سے آیا ہے؟ قرآن و سنت کے اوپر نظر کر کے، غور و فکر کر کے ہمارے علماء نے اور حضرات عارفین اور صوفیاء نے اس کا فرق واضح فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر بار بار ایک ہی گناہ کا خیال دل میں آتا رہے تو سمجھنے کا کہ یہ نفس کی طرف سے ہے، اس لیے کہ انسان کا اپنا نفس ضدی ہوتا ہے، وہ ایک ہی گناہ بار بار دل میں ارادہ جگا کر کروانا چاہتا ہے۔ اور شیطان کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے ایک گناہ کا خیال آپ کے دل میں ڈالا اور اس نے دیکھا کہ یہ ہمت والا آدمی ہے، لگتا ہے یہ گناہ نہیں کرے گا تو وہ چھوڑ دے گا، دوسرے گناہ کا خیال آپ کے دل میں ڈالے گا، اگر آپ وہ بھی نہیں کرتے ہیں تیسرے گناہ کا خیال ڈالے گا، وہ ایک گناہ کے اوپر اصرار نہیں کرے
ایمان کی شرارت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو علاج اس کے لیے منتخب فرمایا ہے اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے یہاں خناس کا لفظ ہے، ایک ہے خانس۔ خانس تو کہا جائے گا جو ایک مرتبہ وسوسہ ڈال دے، یہ خناس عربی زبان میں مبالغے کا صیغہ ہے، اس کے معنی ہے بار بار اور بہت زیادہ وسوسہ ڈالنے والا۔ ہمارا یہی امتحان ہے، وہ بار بار وسوسے ڈالے گا، ہم بار بار اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں گے اور ہمت سے کام لے کر ہم اس گناہ سے بچ جائیں گے تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقرب بندے بن جائیں گے۔ اس صورت کا سبب ہمارے لیے یہی ہے، اس لیے آج کی مجلس میں یہ طے کرو، اس صورت کے متعلق دوسری تفصیلات انشاءاللہ آئندہ مجالس میں عرض کی جائے گی۔ آج کی مجلس کا سبب یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں انشاءاللہ تعالی ہر گناہ، معصیت اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر شیطان کی طرف سے گناہوں کے ارادے اور خیالات ہمارے اپنے دل میں پیدا ہو تو قرآن مجید کی اس تعلیم کے مطابق ہمیں فوراً اللہ کی پناہ مانگنی ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی مدد سے اللہ کی پناہ مانگے گا اور تھوڑا ہمت سے کام لے گا، اللہ تعالیٰ گناہوں سے اس کی حفاظت کریں گے اور اس کو بہترین زندگی عطا فرمائیں گے جو دوسروں کے لیے بھی انشاءاللہ راہ عمل ہوگی۔ اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ گناہوں کی نفرت ہمارے اپنے دل میں پیدا فرمائے، اور گناہوں سے بچنے کے لیے یہ جو طریقہ اس صورت میں سکھایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس طریقے کو اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى محبيه بعدد فضائل لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا الجلال والإكرام وَيَا رَاحِمَ الْمَسَاكِينَ۔ پیارے اللہ، ہم آپ کے بہت گنہگار، خطا کار اور سیاہ کار بندے ہیں۔ اے اللہ، کوئی چھوٹا موٹا گناہ ایسا نہیں ہے جس کا ہم نے ارتکاب نہ کیا ہو۔ آپ کی نعمتیں کھا کھا کر آپ ہی کا مقابلہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اے اللہ، بڑی ندامت اور حسرت کے ساتھ آپ کے دربار عالی میں مغفرت و رحمت کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ پیارے اللہ، اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے، سب کو رحمت سے نواز دیجئے۔ اے اللہ، ہم گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن میرے مولا، ہم آپ کے بہت کمزور بندے ہیں۔ اے اللہ، پھسل جاتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ کر بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب اور صدور ہم سے ہو جاتا ہے۔ اے اللہ، نفس کے غلام بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اے اللہ، اپنے فضل سے مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ، اپنے فضل سے مدد فرما دیجئے تمام گناہوں سے۔ اے اللہ، اپنے فضل سے آپ ہی بچا لیجئے۔ ہاتھ پکڑ کر اور پیشانیاں پکڑ کر آپ کی مرضیات پر چلا دیجئے، نامرضیات سے پوری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ، آپ کی ذات و صفات کی محبت و معرفت کے انوار سے ہمارے اپنے قلوب منور
فرما دیجیے۔ اے اللہ تمام رذائل سے پاک و صاف فرما کر مکارم اخلاق سے مزین فرما دیجیے۔ اے اللہ عفو و درگزر کا معاملہ فرما دیجیے، عافیت اور سلامتی کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے عذاب سے حفاظت فرما دیجیے۔ امت مسلمہ اور پوری انسانیت پر رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ ہر مشکل سے امت کو نجات نصیب فرما دیجیے، اور آئندہ ہر مشکل اور پریشانی سے امت کی پوری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کے دین کا بول بالا فرما دیجیے، ہدایت کی ہوائیں چلا دیجیے، ہر کچے پکے گھر میں یہ کلمہ اور اس کا نور داخل فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری اس بستی پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیجیے۔ اے اللہ ہر فرد کے دل میں دین کی عظمت پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ تیری ذات عالی کا تعلق ہر فرد کو نصیب فرما دیجیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نورانی اور مبارک طریقوں سے پیار و محبت ہر فرد کے دل میں پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ گناہوں کا یہ جو سلسلہ ہے اس کو ہمارے معاشرے سے ختم فرما دیجیے۔ اے اللہ خاص طور سے نوجوانوں کو اے اللہ تیرے دین کی اشاعت کے لیے قبول فرما لیجیے۔ بدعات، رسومات اور خرافات سے ہماری اس بستی کو اپنے فضل سے پاک فرما دیجیے۔ اے اللہ حضور اکرم علیہ السلام نے جتنی بھلائیاں مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما دیجیے۔ جن شرور سے بنا چاہیے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم کبھی آپ سے مانگ کر محروم نہیں ہوئے ہیں، اس مرتبہ بھی اور آئندہ بھی کبھی محروم نہ فرمائیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔